یہ ہے طریقہ سنت موقدہ ادا کرنے کا۔ اور تیسرا طریقہ ہے سنت غیر موقدہ، جیسے عصر سے پہلے 4 سنتیں پڑھی جاتی ہیں اور عشاء سے پہلے 4 سنتیں پڑھی جاتی ہیں، ان کو سنت غیر موقدہ کہا جاتا ہے۔ یا یوں سمجھ لیں کہ جیسے ہم 4 نوافل پڑھیں گے ایک ہی سلام کے ساتھ، ان کا طریقہ اور سنت غیر موقدہ کا طریقہ ایک ہی جیسا ہے کہ جب ہم سنت غیر موقدہ یعنی عصر سے پہلے کی 4 سنتیں پڑھیں گے تو ان کے پڑھنے کا طریقہ اس انداز سے ہوگا کہ پہلی رکعت میں سبحانک اللہم صلاۃ پڑھی جائے گی اور اعوذ باللہ بسم اللہ یہ دونوں پڑھے جائیں گے۔ اس کے بعد سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی سورت ملا کر رکعت کو مکمل کرنے کے بعد جب دوسرے رکعت کو شروع کریں گے تو اس وقت تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ اور بسم اللہ سورۃ فاتحہ اور اس کے بعد کوئی سورت ملا کر جب دوسری اتحیات میں ہم بیٹھیں گے تو اس وقت ہمارا بیٹھنا عبدہ و رسولہ تک نہیں ہوگا، بلکہ سنت غیر موقدہ میں جب دوسری اتحیات میں بیٹھتے ہیں تو یوم یقوم الحساب تک پڑھنا ہوتا ہے۔ اب جب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو اس وقت ہم نے سنت غیر موقدہ میں سبحانک اللہم سے ہی شروع کرنا ہے۔ اس کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی سورت ملانی ہے۔ اس کے بعد تیسری رکعت کو رکوع سجود کرنے کے بعد مکمل کرنے کے بعد جب ہم چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو اس میں اعوذ باللہ بسم اللہ سورۃ فاتحہ کوئی سورت ملانی ہے۔ تو اس طرح سے ان 4 رکعتوں کو مکمل کرنا ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ سنت غیر موقدہ جو عصر سے پہلے پڑھی جاتی ہیں اور عشاء کی نماز فرائض سے پہلے پڑھی جاتی ہیں، ان دونوں سنتوں کو سنت غیر موقدہ کہا جاتا ہے۔ ان کی 4 رکعتوں میں سورۃ فاتحہ بھی پڑھنی ہے، ان کی 4 رکعتوں میں سورت بھی ملانی ہے، لیکن فرق اتنا ہے کہ جب ہم دوسری اتحیات میں بیٹھیں گے اس میں سنت غیر موقدہ میں یوم یقوم الحساب تک پڑھنا ہوتا ہے۔ پھر جب تیسری رکعت کے لیے ہم کھڑے ہوں گے تو اس وقت ہم نے ثنا پڑھنی ہے، پھر اعوذ باللہ بسم اللہ سورۃ فاتحہ، پھر اسی طرح پڑھتے ہوئے چلتے جانا ہے۔ یہ ہے سنت غیر موقدہ کا طریقہ۔ اگر کوئی شخص نفل پڑھنا چاہے ایک سلام کے ذریعے سے، یعنی دوسری رکعت میں بیٹھ کر وہ سلام نہ پھیرے بلکہ کھڑا ہو جائے، تیسری اور چوتھی رکعت کو بھی مکمل کرے، تو یعنی ایسی نفل جو ایک ہی سلام سے 4 رکعتیں پڑھنی ہو، ان کے پڑھنے کا بھی طریقہ اسی طرح ہے جس طرح سنت غیر موقدہ کو پڑھتے ہیں۔ تو فرائض کا طریقہ بتایا، سنت موقدہ کا طریقہ بتایا اور سنت غیر موقدہ کا طریقہ بتایا۔ تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر